السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام اظہار القرآن لے کر کے۔ الحمدللہ اظہار القرآن کا سلسلہ پچھلے چند دنوں سے جاری ہے اور یہ دوسرا ہفتہ ہے ماشاءاللہ کے ترتیب کے ساتھ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ جب سے ہم نے ترجمے کی ابتدا کی ہے اس سے پہلے 1-1.5 ہفتہ جو ہے اس پروگرام کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ آج ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اس کے اوپر اگرچہ ہم نے پہلے ٹچ کیا تھا پچھلے پروگرام میں، اس کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی تھی، لیکن یہ کہ یاد دہانی کے لیے دوبارہ اس کے اوپر تذکرہ ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ تو آیت نمبر 21 جو ہے سورہ بقرہ کی، وہ ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر تھوڑی دیر میں آئے گی۔ اس کا جو ٹاپک بنتا ہے، جو عنوان باندھا گیا ہے، والد صاحب نے جو یہ تفسیر جس وقت لکھی تھی اس وقت جو اس آیت کا عنوان باندھا تھا، سبق کا ٹائٹل کہہ لیجئے، کائنات انسانی سے مطالبہ۔ کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مطالبہ ہے، ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اب سبحان اللہ، اگر آپ دیکھیں پچھلے چند دنوں کے اسباق کی طرف توجہ کریں تو ہم نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع کی آیتوں میں سب سے پہلے یہ کتاب اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہی کے بارے میں بذات خود بات ہوتی ہے کہ یہ قرآن ہے کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، کامیابی و کامرانی کا دروازہ ہے۔ تو ھدی للمتقین، اور متقین کون ہیں، پھر ان کی تعریف پیش کی گئی۔ تو یہاں سے جو ہے ھدی للمتقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اور اس کتاب اللہ کا اسٹیٹس، اس کا مقام، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی اتھینٹیفیکیشن، اس کی حیثیت، اس کا جو ہے معیار، وہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے متقیوں کا تذکرہ شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر 3 قسم کے لوگوں کی باتوں کا تذکرہ سامنے آتا ہے۔ ایک تو وہ جو ماشاءاللہ متقیوں کی جو تشریح کی، یعنی ایمان والے، اور ان ایمان والوں کی کیا صفات ہیں وہ بھی بتائیں، اس کا تذکرہ اس میں آیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ راہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اب ان متقیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو 3 قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں پہلے قسم یعنی متقی کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 نشانیاں پیش کی۔ 3 نشانیاں۔ پہلی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، غیب کی باتوں پر، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے اوپر استقامت رکھتے ہیں۔ اور تیسری نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مالی قربانی۔ سبحان اللہ جو ہے یہ مطلب 3 نشانیاں کیوں، اور کوئی نشانی کیوں نہیں آئی اس میں؟ اس میں غیب پر ایمان رکھنا وہ آ گیا، نماز قائم کرنا ہے یہ آ گیا، اور پھر مالی قربانی، مال خرچ کرنا، اس کا تذکرہ آیا۔ حالانکہ جو ہے ایمان کے تقاضے تو بے شمار ہیں، ایمانیات کے مطالبے جو ہے وہ لا تعداد ہیں، تو پھر ان 3 کی خصوصیت کیوں اور ان 3 کے اوپر اکتفا کیوں کیا گیا؟ معذرت کے ساتھ کہ میں مطلب ذرا پیچھے جا رہا ہوں سبق میں، چونکہ تفسیر جب کرنی تھی تو اس وقت جو باتیں جو ہے اس وقت ذہن میں تھیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر نہیں کر پائے، تو وہ باتیں نہ کرنے کی وجہ سے کچھ روکھا پن محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسا لگ رہا تھا یار سم تھنگ از مسنگ، کہ پروگرام ماشاءاللہ وہ کیا ہم نے، زبردست آپ کے سامنے جو ہے پروگرام ہوا، لیکن آپ کے لحاظ سے ماشاءاللہ سب کچھ کور ہوا، لیکن میرے لحاظ سے جو ہے 2-4 باتیں رہ گئی تھیں، تو اس لیے تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں۔ یہ 3 چیزوں کا مطالبہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کو سمیٹ لیا ہے۔ قرآن جب کوئی بھی چیز پیش کرتا ہے آپ کے سامنے، تو آپ کو جو ہے یہ غور کرنا ہے، یہ خوض کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ قرآن نے اس چیز کا انتخاب کیوں کیا، چاہے وہ چیز ہو یا چیزیں ہوں، چاہے وہ جو ہے مطلب آیتیں ہوں یا ترتیب ہو یا زمان ہو یا مکان ہو۔ تو قرآن نے جب سب سے پہلے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اب جب غیب کی بات کر لی اور ادھر بس بات فل اسٹاپ کر دیا، غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس میں ایمانیات اور عقائد سے منسلک اور متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، ایمانیات کے جتنے بھی جزویات ہیں، جتنے بھی ایمانیات کے تقاضے ہو سکتے ہیں، ہر چیز اس کے اندر آ گئی، ایمان کا ہر مطالبہ اس کے اندر آ گیا۔ الذین یؤمنون، سب سے پہلے تو یؤمنون کا لفظ کہ بھائی ایمان لاتے ہیں، جب ایمان لاتے ہیں تو اس میں جو ہے مطلب جس چیز کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے وہ چیز اس پہ کور ہو گئی۔ پھر خصوصی طور پر کہا کہ بالغیب، اب بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، نہیں، جو شخص بغیر دیکھے خدا کی رسول کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، بغیر دیکھے، جس نے ابھی اس کے وٹنسز نہیں دیکھے، اس کے ایویڈنسز نہیں دیکھے، اس کے ثبوت نہیں دیکھے، اس کی نشانیاں نہیں دیکھی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کس قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بن دیکھے اگر ایمان لاتا ہے تو پھر اگر کچھ دیکھ لے تو پھر اور احسن طریقے سے ایمان اس کا ہوگا۔ پھر تو یہ پھر نہیں ہوگا کہ بھئی جو ہے جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جو پوشیدہ باتیں ہیں اس کے اوپر تو ایمان لا رہے ہیں، اور جو سامنے ہیں جو غیب نہیں ہے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، نہیں، اس پر تو ایمان لانا اور زیادہ ضروری ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں مثلاً اگر آپ جو ہے تفصیل کے اندر جائیں تو آمنت باللہ، جب بھی کسی شخص کو آپ مسلمان کرتے ہیں تو اس کے جو ہے 2 طریقے ہیں مسلمان کرنے کے، 2-3 طریقے کہہ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ جو ہے اس سے آپ صرف کلمہ پڑھا لیں، اگر کوئی اس طرح کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف اتنا کوئی پڑھ لے جو ہے، لیکن یقین کر کے جو ہے، کوئی اگر ویسے پڑھ لے کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے یا کسی آپ نے جو ہے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس نے ویسے ہی ریپیٹ کر لیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی اگر اس نیت سے کہ بھئی میں نے کلمہ پڑھنا ہے ایمان لانے کی نیت سے، کوئی اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ایمان اور شہادت کی نیت سے،
تو پھر وہ شخص مسلمان ہو جائے گا، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا اس سے بہتر یہ کہ جو ہے آپ صرف لا الہ الا اللہ پر نہیں بلکہ اس کو پڑھوائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ جو ہے دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ کسی کو ایمان مسلمان بنانے کا وہ یہ کہ آپ اس سے کلمہ بھی پڑھوائیں، کلمہ شہادت بھی پڑھوائیں، یا پہلے کلمہ طیبہ کی جگہ کلمہ شہادت پڑھوائیں، اور ساتھ میں جو ہے پھر ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھیں۔ تو ایمان مجمل جب آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اس کا ٹائٹل ہے ایمان مجمل۔ دوسرا ہے ایمان مفصل۔ بہت سے لوگ جو ہے مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ کون سا ایمان مجمل ہے کون سا ایمان مفصل ہے۔ وہ مکس اپ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو مجمل اور مفصل اس کا ترجمہ نہیں پتہ یا اس کی طرف غور نہیں کیا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مجمل کے معنی ہے مختصر، مجمل کے معنی ہے چھوٹا سا جملہ، کہ ایک جملے میں پوری بات کہہ دینا، ایک جملے کے اندر۔ تو کہہ دیا آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر یا ایمان لاتی ہوں اللہ پر، کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ پروردگار کی ذات ہے، باری تعالیٰ کی جیسی ذات ہے، اس پر جیسا وہ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، باسمائہ اس کے ناموں کے ساتھ، وصفاتہ اور اس کی تمام صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ اور ہم قبول کرتے ہیں، میں قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس کے تمام احکام کو۔ تو یہ ہوا ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ بعض کتابوں میں ایک جملے کا اور اضافہ آتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے بھی ہم اقرار کرتے ہیں، و تصدیق اور تصدیق کرتے ہیں، تصدیق کے معنی سچا ماننا، بالقلب دل سے، تو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس بات کو سچا مانتے ہیں، یہ ہوا ایمان مجمل۔ لیکن الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایمان مجمل کافی نہیں، ایمان مفصل کو بھی اگر آپ اسٹڈی کر لیں تو اس میں جو ہے پھر اور زیادہ کھل کر کے غیب کی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایمان مجمل میں ٹوٹل جو ہے کلیات کے طور پر جو بات ہو رہی ہے وہ پروردگار عالم کی ذات کے متعلق بات ہو رہی ہے، رب کائنات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور ایمان مفصل میں جو ہے پروردگار کے ساتھ ساتھ جزویات کے اوپر بات ہو رہی ہے، جو اور دیگر چیزوں کے اوپر ہم نے ایمان رکھنا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا مجمل کے معنی مختصر، تو جو آپ کو اتنا تو یاد رہتا ہوگا نا کہ بھئی اس میں مختصر کون سا ہے، چھوٹا والا کون سا ہے اور تفصیل والا کون سا ہے۔ تفصیل والا وہ ہے جس میں فرشتوں کا، رسولوں کا، کتابوں کا، نبیوں کا جو ہے آخرت کے دن کا، قدر کا، اس کا جو ہے تذکرہ آ رہا ہے، جس میں مطلب ڈیٹیل میں جا رہے ہیں۔ اور مختصر وہ ہے جس میں صرف پروردگار کی بات ہو رہی ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ تو مفصل میں اگر جاتے ہیں، تفصیل، مفصل کے معنی جو تفصیل کے ساتھ ہے وہ ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا، میں ایمان لائی اللہ کی ذات پر۔ اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے یہ صرف جو نیا مسلمان ہو رہا ہے وہ پڑھے گا، نہیں، یہ ہر مسلمان کو یہ سمجھ لیجئے ہر روز پڑھنا چاہیے، ہر روز پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ہر روز نہیں پڑھ سکتا تو اول تو اس کے ریزن نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہر روز کیوں نہ پڑھیں، لیکن کسی کو جو ہے مطلب ہر روز یاد نہیں رہتا تو کبھی کبھار تو پڑھ لیا کریں، ہفتے میں چند دن تو پڑھ لینا چاہیے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا یا ایمان لائی اللہ پر، و ملائکتہ،
اس کے فرشتوں پر۔ اب آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرشتے کیسے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو ہے فرشتوں کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے۔ تو جب آپ یہ ایمان مفصل کا یہ حصہ پڑھ رہے ہیں وہ ملائکتہ، تو آپ جو ہے ایمان بالغیب کا ایک اور تقاضا مکمل کر رہے ہیں کہ فرشتوں پر بن دیکھے ایمان لا رہے ہیں۔ وہ ملائکتہ وہ کتبہ، پروردگار کی ساری کتابوں پر، صرف قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام کی تمام کتابوں پر۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے زبور بھی پڑھی ہے، میں نے تورات بھی پڑھی ہے، میں نے انجیل بھی پڑھی ہے، میں نے قرآن پورا پڑھا ہے، تو میں نے ساری کتابیں کور کر لی، نہیں، پروردگار کی صرف یہی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارتاً ایک جگہ تذکرہ کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے، رسالے، چند جو ہے چھوٹی ہدایات، صحف جو ہے مطلب بجائے پوری کتاب کے چیپٹرز جو ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تورات کے علاوہ اور بھی جو ہے مٹیریل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، اور مٹیریل سے مراد یہاں پر کریٹڈ چیز نہیں، اللہ کا کلام ہی ہے، لیکن یہ کہ جو ہے اور کچھ بھی مواد ہے، اور کچھ بھی جو ہے نالج ہے، اور کچھ علم ہے تورات کے علاوہ۔ آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی کتاب نہیں آتی ہے۔ جو ہولی بکس آتی ہیں اس میں جو ہے یہ 4 کتابیں آتی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، نوح علیہ السلام کے صحیفے یا ہدایات، شیس علیہ السلام، شیس بھی ایک نبی کا نام ہے، بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ بھی جو ہے ان کے اوپر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ تو بے شمار انبیاء علیہ السلام کیا بلکہ رسول بھی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، جو کہ اصل جو کتابیں ہیں 4 آسمانی کتابیں ان سے ہٹ کے ہیں، یعنی ان کے علاوہ ہیں، اگرچہ وہ صحیفوں کی تعلیمات بھی وہی ہیں جو ان 4 کتابوں کی ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتبی و کتابی نہیں کہا، قرآن کی بات نہیں کی، کتبی کا لفظ آیا کہ جس میں من جملہ جتنی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، چاہے وہ ہمارے سامنے ہیں یا نہیں، چاہے ہم نے وہ پڑھی ہیں یا نہیں، چاہے ہم نے وہ سنی ہے یا نہیں، چاہے ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ نہیں کہ بھئی وہ موجود ہیں، پھر بھی پروردگار نے کہہ دیا ہے، تو ہم بن دیکھے ایمان بالغیب کے زمرے میں رہتے ہوئے ان تمام کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ اب تیسری چیز آتی ہے وہ رسولہ، اس کے تمام رسولوں پر، تمام کے تمام رسولوں پر۔ ہم نے کسی بھی نبی یا رسول کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ جو ہے کہہ لیجئے کہ ہماری خدا نخواستہ خوش قسمتی کے الفاظ استعمال کرنا چاہیں کریں، یا بدبختی کے الفاظ استعمال کرنا چاہیں کریں، کہ یہ کمی ہے یا جو ہے یہ ایک لحاظ سے مناسب ہوا کہ ہم اس دور میں نہیں ہوئے۔ خوش قسمتی کے ساتھ خدا نخواستہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ خوش قسمتی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ خوش قسمتی کا لفظ اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے، نبیوں کے دور میں ہم ہوتے، اور مان لیجئے کہ پیدائشی ہم جو ہے کسی اور مذہب کے ہوتے، تو کیا ہم ان رسولوں کے اوپر ایمان لاتے؟ مان لیجئے بالفرض و تقدیر و محال کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خدا نخواستہ علیہ باللہ جو ہے ہم مشرکین مکہ کے ماحول کے ہیں، تو اب اس وقت جو ہے اگر ہم اس دور میں ہوتے تو کیا ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اولین ایمان لانے والوں میں ہوتے؟
بعد میں لانے والے ہوتے یا خدا نخواستہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والے ہوتے؟ یہ کچھ کہہ نہیں سکتے نا۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس شخص کے لیے کون سا دور بہتر ہے، کون سا دور مناسب ہے۔ اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ موقع دیا۔ تو بہرحال ہم اس دور میں نہیں تھے، ہم نے کسی بھی رسول کو، کسی بھی نبی کو نہیں دیکھا۔ اچھا چلیں، رسول کا تذکرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن کریم میں آ گیا۔ ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں نہیں لاکھوں احادیث آ گئی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ہے۔ ہمارے سامنے شمائل ترمذی آ گئی، وہ کتاب جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سانچہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کیسے تھے، سر کے بال کیسے تھے، چہرے کے خد و خال کیسے تھے، چہرہ کیسا تھا، داڑھی کیسی تھی، ہاتھ کیسے تھے، قد کیسا تھا، کان کیسے تھے، ناک کیسی تھی، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں اور خصلتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز کیا تھا، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانے کا انداز کیا تھا، ہر چیز کو جو ہے شمائل ترمذی کے اندر جو ہے اکٹھا کر دیا گیا اور معتبر ذریعوں سے سند کے ساتھ۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی۔ یعنی شمائل ترمذی میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اگرچہ میں یہ کہوں گا کہ اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہے، لیکن اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی آرٹسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچنا چاہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کرنا چاہے، تو وہ یقیناً کر سکتا ہے، تقریباً کر سکتا ہے۔ صرف تصویر کشی مطلب ایک اس کی بات ہو رہی ہے امپریشن کی جو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو تو کوئی بھی مصور کیا، کوئی بھی جو ہے کیمرہ تک کیپچر نہیں کر سکتا ہے۔ اگر حسن و جمال کی طرف جائیں تو پھر تو کوئی کیپچر نہیں کر سکتا، صرف تصویر کشی کی بات کر رہا ہوں، منظر کشی کی بات کر رہا ہوں، کہ مطلب اتنی ڈیٹیل کے اندر شمائل ترمذی کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے اس کو سامنے رکھ کر کے، ان جو ہے نشانیوں کو سامنے رکھ کر کے چہرہ بنانا چاہے، کوئی آرٹسٹ تو بنا سکتا ہے، اگرچہ اس بات کی اجازت نہیں ہے، وہ الگ بات ہے جو ہے۔ تو اب جب ہم شمائل ترمذی پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں وہ آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی ہوگی جو ہے۔ جس وقت ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو ہے وہاں وادیوں میں پھرتے ہیں، تو غار حرا سے جب ہم اتر کے آتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف یا چڑھ کے جاتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں وہ تصویر آتی ہے، وہ ویڈیو کلپ کی طرح وہ چلتا ہے کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چل کر کے آ رہے ہوں گے، چال ڈھال ایسی ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہاں تک ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو ہے، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، چلیں ان کا بھی تذکرہ کچھ نہ کچھ حد تک کتابوں میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بتا دیا گیا، کیسا مزاج تھا، یوسف علیہ السلام کا حسن بتا دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتا دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بتا دی گئی، ان کا بچپن بتا دیا گیا، ان کا بچپن میں پیدائش کے فوراً بعد جو ہے چند دن کے بچے ہونے کی صورت میں بولنے کا وہ بتا دیا گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں چلو ان رسولوں کا بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ 1,24,000، 1,24,000۔ اس 1,24,000 میں سے ہمیں 1,000 کے بھی نام پتہ نہیں ہے، 1,000 کے نام بھی پتہ نہیں۔ بعض نے جو ہے اکٹھے کیے ہیں، لیکن اس کے ضروری نہیں کہ ان سب ناموں کے دلائل ہوں۔ مثلا لقمان علیہ السلام ہیں، ان کے اوپر جو ہے لقمان حکیم تھے، بعض کلام کرتے ہیں جو ہے اس کے اوپر تفصیل میں جاتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کی اور بڑی مثال لے لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سوال جواب کا معاملہ ہوا ہے خضر علیہ السلام کا، تو خضر علیہ السلام نبی ہیں، تھے یا کیا؟ تو بعض کاؤنٹ کرتے ہیں، بعض نہیں کاؤنٹ کرتے۔
تو بہرحال جو ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے یہ کہہ لیجئے 90%، 95%، بلکہ 99% کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کہ جس رسول کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس کا ہمارے سامنے ان کا تذکرہ بھی نہیں آیا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا تو ہم ان کو بھی رسول مانتے ہیں۔ اب چاہے وہ اس دور کے لحاظ سے ان کا جو ہے جو بھی ان کی دعوت رہی ہو، جو بھی ان کا جو ہے منہج رہا ہو، جو بھی ان کا طریقہ کار رہا ہو، لیکن جو ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ اب آخرت کا دن قائم ہوگا جب آپ مریں گے، آپ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد جو ہے قیامت کا دن برپا ہوگا، قیامت کے دن جو ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا، قیامت کے بعد جو ہے کافی عرصے کے بعد پھر روز محشر قائم ہوگا، جس میں آپ کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یوم الحساب شروع ہوگا۔ تو وہ مراحل والیوم الآخر، یا تو قیامت کا دن کہہ لیجئے یا روز محشر کہہ لیجئے، اس مرحلے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تو یقیناً کسی نے اس وقت دیکھا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آخرت کا دن دیکھ لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن تو اس دن کو دیکھنے کے لیے مرنا لازمی ہے، اور ابھی آپ زندہ ہیں، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے قبر میں جو ہے رہنا، چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرمائے، لیکن جس لحاظ سے بھی اس میں رہیں، وہ اس پروسیس سے گزرنا، چاہے آپ کا بدن محفوظ رہے یا یہ کہ بوسیدہ ہو جائے اور گل مل جائے، اس کے بعد دوبارہ پیدا ہونا، تو یہ پروسیس باقی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے آپ کے یوم الآخری کیا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا تو آج سے ہی، اب سے ہی آپ اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ ہے یوم الآخر، ایمان بالغیب کی اگلی شق۔ والیوم الآخر والقدری، اور تقدیر کے اوپر، کہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے، خیرہ و شرہ، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، ہر قسم کی تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ من اللہ تعالیٰ، کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد جو ہے اٹھائے جانے کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ آیا ہے والبعث بعد الموت، اس کے حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ والیوم الآخری سے مراد قیامت کا دن ہے، نہ کہ روز محشر کا، چونکہ والیوم الآخری کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسپیسیفکلی پیش کیا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے جو ہے والبعث بعد الموت کا تذکرہ کیا، جس میں دوبارہ اٹھائے جانے کی بات ہو رہی ہے، اور جو یوم محشر ہوگا، روز محشر ہوگا، وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد کا ہے، وہ یعنی روز محشر میں آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو علماء رائٹلی سو، بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ روز محشر وہ الگ ہے اور والیوم الآخری الگ ہے۔ اب جو بھی ہو، ان چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم ابھی سے ایمان لاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی چھوٹی سی آیت الذین یؤمنون بالغیب، 3 باتیں ہیں اس میں، بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ابھی تک تو صرف یؤمنون بالغیب کی تفسیر چل رہی ہے، کہ ایمان بالغیب میں آپ فرشتوں پر بھی ایمان لے آئے، آمنت باللہ، اللہ پر لائے، فرشتوں پر لائے، وملائکتی وکتبہ، اس کی کتابوں پر لائے، ورسلہ، اس کے رسولوں پر لائے، والیوم الآخری، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر قسم کی تقدیر اچھی یا بری، ہر قسم کا فیصلہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر، جس کا میں نے تذکرہ کل کیا تھا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جو ہے سورہ قیامہ 29ویں سپارے میں ہم اس کی آیت پیش کی تھی، کہ ہم تو جو ہے آپ کو صرف دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جو ہے دوبارہ بس ایک ڈھانچہ دے دیا اور جو ہے پہلے جیسے سی مشابہت جو ہے وہ آ رہی ہے، ریزمبلن آ رہا ہے، کہ جو ہے مطلب آپ جیسے پہلے تھے تقریباً ویسے ہی دوبارہ بنا دیے گئے ہیں۔
میں نے مثالیں دی تھی کہ جب کسی چیز کو جو ہے اگر اس کو ختم کر کے جو ہے دوبارہ بنایا جائے تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل پہلے جیسی ایگزیکٹلی سیم ٹو سیم جو ہے بن جائے، اس میں کچھ نہ کچھ فرق آئے گا۔ لیکن اس آیت میں سورہ جو ہے قیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم تو یہاں تک کہ قادر ہیں کہ ہم ان کے فنگر ٹپس کیا فنگر پرنٹس تک کے دوبارہ بنائیں گے، فنگر پرنٹس تک آپ کے دوبارہ بنیں گے جو آپ کی یونیک آئیڈینٹی ہے۔ اور فنگر پرنٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں، جو آنکھوں کے ذریعے سے انسانوں کی نشاندہی ہوتی ہے، ہر ایک کی آنکھیں جو ہے وہ یونیک آئی ڈی ہوتی ہے۔ ایون ان آنکھوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی انداز سے اسی یونیکنس کے ساتھ جو ہے دوبارہ کریٹ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ طریقے کی سب کی آنکھیں بنا کر کے چلو واپس فکس کر دیں۔ تو ایمان بالغیب، اب جو ہے جتنا بھی تفصیل میں آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ اس کو جس وقت آپ دیکھیں کہ وہ ملائکتہ، تو ملائکہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں اب فرشتے جو ہے ہر قسم کے فرشتے اس میں شامل ہو گئے۔ وہ فرشتے بھی جو ہے ماشاءاللہ بارش کے نظام کے اوپر مامور ہیں، وہ فرشتے بھی جو دنیا میں جو ہے روزی روٹی اور پھل وغیرہ کے نظام کے اوپر مامور ہیں، وہ فرشتے بھی جو ہواؤں کے نظام کے اوپر مامور ہیں، وہ فرشتے بھی، وہ 70,000 فرشتے یومیہ والے کہ جو روزانہ بیت اللہ، جیسے ہمارا زمین کے اوپر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح جو ہے بیت اللہ کے اوپر آسمان میں جو ہے فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور قرآن کریم میں ہے، والمعمور والسقف جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے۔ تو جو ہے بیت المعمور جو ہے وَإِذَا جو ہے کہ اس بیت المعمور کے کل یومن، ہر دن میں جو ہے 70,000 ملکن، 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، جس طرح دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی انسان خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے 70,000 فرشتے روزانہ جو ہے ہر دن بلا ناغہ وہ بیت المعمور کا جو ہے طواف کرتے ہیں۔ لیکن اس کی خاصیت یہ بتائی، اس کی ایک خاص بات یہ بتائی کہ وہ 70,000 فرشتے جنہوں نے جو ہے بیت المعمور کا جو ہے چکر لگانا شروع کیا، جس نے ایک دن میں بیت المعمور کا طواف کر لیا تو قیامت تک کے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ 70,000 فرشتے، 10 دن میں 7 لاکھ، 100 دن میں 70 لاکھ، سبحان اللہ، اندازہ لگا رہے 100 دن میں، ایک سال میں کتنے کروڑوں، 10 سال میں جو ہے اربوں خربوں پہ بات پہنچنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مطلب کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا آپ کا کہ جو ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ جب آپ فرشتوں کے اوپر ایمان لا رہے تو فرشتوں کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں، اس کے اوپر بھی آپ ایمان لا رہے ہیں۔ جب آپ نے قرآن کریم میں پڑھا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، آپ کے کندھوں کے اوپر آپ کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، تو آپ اس بات کے اوپر بھی غیب کے زمرے میں رہ کر کے ایمان لا رہے ہیں کہ وہ فرشتے اپنی یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں آپ کہ ہاں میرے کندھوں پر جو ہے 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ سائڈ پر کرام اور دوسری سائڈ پر کاتبین۔ یہ بعض لوگوں نے اس طرح سے تعبیر کی، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو ہے کرامن کاتبین یہ ان کا ٹائٹل ہے، یہ ان کے نام نہیں ہے، یہ ان کے ٹائٹل ہیں۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، جو ہے ان کا ٹائٹل ہے روح القدس، یا اس طریقے کے جو ہے روح الامین، یہ ان کو ٹائٹل دیے گئے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، ان فرشتوں کو ہم ان کے ناموں سے جانتے ہیں، ان کے ناموں سے۔ لیکن کرامن کاتبین جو ہے، بہت سے لوگ جو ہے
مطلب یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ کرامن کاتبین یہ دو نام ہیں فرشتوں کے. یہ حقیقتاً یہ ان کے نام نہیں ہیں، جس طرح جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل ہیں. یہ کرامن کاتبین ان کے ٹائٹل ہیں. کرامن کے معنی معزز اور کاتبین کے معنی لکھنے والے، کہ معزز فرشتے جو آپ کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان کا نام کرامن کاتبین ہے تو اس کا مطلب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کے ساتھ جو ہے ایک وقت میں دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، جو شام میں چینج ہوتی ہے، پھر صبح میں واپس چینج ہوتی ہے. تو کتنے کھربوں جو ہے فرشتے ہو گئے، سب کے نام کرامن کاتبین ہیں، سب کی آئیڈینٹی وہی رہے گی. تو پھر یہ پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی کون سا فرشتہ کس شخص کا ہے. تو بہرحال کرامن کاتبین صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ فرشتے جو ہے ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. آپ جو بھی کرتے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کا ٹائٹل ہے کرامن کاتبین. معذرت چاہتا ہوں کہ مطلب آج تک کے جو ہے آپ کے سامنے جو بحث آتی رہی ہے وہ کافی علمی گہرائی کے ساتھ بحث آتی رہی ہے. کوئی نئی باتیں نہیں، کوئی پرانی باتیں نہیں آئیں. اور آج جو ہم ایک لحاظ سے ڈسکشن کر رہے ہیں وہ بیک ٹو بیسکس، بہت ہی مطلب بیسک بات ہے جو سب کے سامنے ہے، لیکن اس کو جو ہے اور کھل کر کے پیش کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے ہر ایک نے پڑھا ہے ایمان مجمل، ہر ایک نے پڑھا ہے ایمان مفصل، ہر ایک نے پڑھا ہے ایمان بالغیب، لیکن کیا اس نظریے کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھا ہے جس انداز سے ہم آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج سے آپ کے ایمان بالغیب کا نظریہ تبدیل ہو جائے. جو حقیقی طور پر ایمان بالغیب ہونا چاہیے وہ اس طریقے سے ہو. تو الذین یؤمنون بالغیب. اب وہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں، اگر انہی کے بات اور تفصیل میں جانا چاہیں تو وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ ہر کام تو لکھ رہے ہیں، لیکن ایک جگہ یہ بھی بتا دیا کہ جس وقت کوئی انسان نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کہتے ہیں لکھ لو. وہ اس کو لکھ لیتا ہے. ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے. وہ نیک ارادہ کرنا، اس کا نیکی کا ارادہ کرنا یہ بھی نیکی ہے، اس کو فرشتے لکھ لیتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر کوئی برائی کا جو ہے ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ابھی نہ لکھ، ابھی انتظار کرو، شاید یہ برائی سے بچ جائے، شاید یہ اپنا دل بدل دے، شاید یہ اپنی رائے بدل دے، اپنا ارادہ بدل دے. جب وہ برائی کرتا ہے تو اس کو پھر ایک برائی لکھی جاتی ہے. جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کو کرتا ہے تو اس کو 10 گنا زیادہ لکھا جاتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو اب یہ پھر کرامن کاتبین سے ہی اگلا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی جو آپ کا جو ریوارڈ ہے، جو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کا بھی طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار پورا آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کی بھی پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں، اس کے بھی پروٹوکول ہیں، ان کی جاب ڈسکرپشن ہے، ان کو باقاعدہ پورا مینیول دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے لکھنا ہے. آپ کسی کمپنی میں جا کر کے کوئی ایگزیکٹو پوزیشن کے اوپر کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کوئی آپ کو مینیجوریل پوسٹ ملتی ہے یا کوارڈینیٹر کی یا جو ہے آفیسر کی پوسٹ ملتی ہے، تو وہاں آپ کو سارے قواعد دیے جاتے ہیں، کن دائرے میں رہ کر کے آپ کس طریقے سے کام کریں گے، آپ کی وہ پالیسیز کیا ہوں گی وہ آپ کو دی جاتی ہیں. تو یہ کوئی اس ترقی یافتہ دور کی جو ہے پالیسی اور اس کی مونوپولی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے فرشتوں کے ذمے یہ لگا دیا تھا اور فرشتوں کو وہ مینیول دے دیا تھا. سبحان اللہ. اب اس میں جو ہے جب جاتے ہیں اس بحث میں تو پھر اگلی بحث شروع ہو جاتی ہے وہاں سے کہ بھائی جو ہے جب رمضان کا موقع ہوتا ہے نا تو یہ 10 نیکیاں بڑھ کے اتنی ہو جاتی ہیں. جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے نا تو اس کو ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، لیکن اگر وہی قرآن جو ہے وہ وضو کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اور وہی قرآن جو ہے اگر وہ نماز میں پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اور وہی نماز اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی. اور وہی مسجد جو ہے اس مسجد کو جو ہے اگر وہ مسجد الاقصی بنا لیتا ہے، وہ مسجد الاقصی چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر جو ہے وہ مدینہ منورہ چلا جاتا ہے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہے، یا وہ خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے، یا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں جو ہے مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے وہاں نماز ادا کرتا ہے، تو اس نماز کا ثواب پھر کتنا گنا زیادہ ہوگا وہ الگ بحث شروع ہو جاتی ہے.
یہ وہی کرامن کاتبین سے ہی سلسلہ چل رہا ہے اس کا کہ نیکیوں میں اضافہ. اب یہ چیزیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں لیکن ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ مطلب میں کسی بھی چیز کو کسی بھی زاویے کو لینا چاہوں تو اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے, اس کے پارٹیکلز کر کے اس کی ان ڈیپتھ ڈیٹیل کے اندر جایا جا سکتا ہے کہ جو لامتناہی ایک پروسیس ہے. کہ اگر ایمان بالغیب اس کو جو ہے میں سمجھانا چاہوں آپ کو تو یقین مانیے کہ پورا سال مکمل ہو جائے گا لیکن یہ ٹاپک کور نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایمان بالغیب یہ سمپل دو لفظ کا نام نہیں ہے کہ ہم غیب پر ایمان لے آئے. اس کے اوپر آپ کو سوچنا ہے, غور و خوض کرنا ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, آپ دعویٰ کیا کر رہے ہیں, کیا حقیقی طور پر آپ کا ایمان بالغیب ہے. خیر اب میں آگے چلتا ہوں, چونکہ مطلب مناسب یہ تھا کہ جو ہے آج کچھ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے, لیکن شاید اس کا موقع نہ آئے. لیکن کم از کم جو ہے یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک تو جو ہے دوبارہ ہم پہنچ جائیں. تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, ایمان بالغیب, اس میں ایمان مجمل بھی آ گیا, ایمان مفصل بھی آ گیا, اس میں اور بھی جہاں پر بھی ایمانیات کی آیتیں آئی ہیں. یہ اگر میں اس پہ چلا جاؤں تو وہ اگلا ٹاپک شروع ہو جائے گا. ایمانیات کی آیتیں, خصوصاً وہ آیتیں جو ایمان بالغیب سے متعلق ہیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. اب یہ اصحاب الاخدود کیا ہے بھائی؟ اصحاب الاخدود کا تذکرہ آ رہا ہے اس سورت کے اندر, سورہ معارج میں, سورۃ البروج, اس میں جو ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے, ان حضرات کا, اس واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے. اب وہ واقعہ آپ نے دیکھا نہیں ہے, آپ کے سامنے نہیں ہے, نہیں وہ ایمان بالغیب کے اس میں آ رہا ہے. اس طریقے سے بے شمار آیتیں ہیں, بے شمار آیتیں ہیں. قیامت کی جو منظر کشی ہو رہی ہے اس کے بارے میں, کائنات کا جو نظام سمجھا جا رہا ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. اب صرف قرآن نے اتنی سی آیت دے دی الشمس والقمر بحسبان, جو ہے کہ سورج اور چاند جو ہے یہ اپنے ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے چلتے ہیں. اب اس کے اوپر اگر آج بحث کرنا چاہیں تو کتنی لمبی بحث ہو جائے گی صرف یہ دو لفظ کے اوپر. تو جو ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت, جو ہے یہ آیتیں, اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت, یہ آیت مطلب مختلف, اذا السماء انشقت, سورہ انشقاق. ان آیتوں میں جائیں گے تو پھر جو ہے آپ کے سامنے مطلب زمان یا مکان کے حوالے سے وہ آیتیں آ جائیں گی جس پر جو ہے آپ کو ایمان لانا ہو جائے گا. تو ایمان بالغیب کی کیٹیگری بہت بڑی ہے. یہ صرف دو لفظ کی یا یہ کہتے ہیں نا کہ یہ 2 دن کی مار ہے, جو ہے یہ 2 لفظ کی بات نہیں ہے, بہت گہرائی تک کے ہے یہ چیز. اب خیر اس کو مطلب بجائے اس کے کہ اور طول دیں, جو ہے آپ حضرات بھی اوپر نیچے ہو رہے ہوں گے, پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ اتنی لمبی بات ہو رہی ہے, تو آگے چلتے ہیں. ایمانیات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کور کر لیا, جس میں سارے عقائد, جتنی بھی مطلب آپ کے بیلیف سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں, آپ کے عقیدے سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں, وہ سب اس میں آ گئیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارا ایمان ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اب عبادت میں جو ہے العبادات جو ہے وہ نماز ہے. نماز کا تذکرہ کر کے صرف یہ بات نہیں ہے کہ بھئی وہ نماز پڑھتے ہیں, حج نہیں کرتے, روزہ نہیں رکھتے, نہیں, ایک عبادت کا تذکرہ کر کے اس کے اندر ساری عبادتوں کو سمیٹ لیا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھے راستے کی جو ہے راہ بتلا, سیدھے راستے پر ڈال دے.
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، صحابہ کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ۔ اب وہ نیک لوگوں کے طریقہ کار کیا تھے؟ وہ نیک لوگوں کے راستے کیا تھے؟ وہ کیا ایویں ہی بس جو ہے ایک جملے میں گزار دیا؟ نہیں، سورہ فاتحہ جب آپ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، تو اس میں جو یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے اللہ سے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں سے منسلک جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں، سب کے اوپر جو ہے سب آپ کے اوپر لاگو ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک عبادت کو ٹچ کر دیا، لیکن اس عبادت کو اگر دیکھیں، اس عبادت کے لیے آپ کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس سے متعلق سارے اچار، سارے چٹنیاں، سارے قسم کے فواکہ اور جو ہے غذائیں سب اس میں جو ہے اکٹھا کر دی۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پاکی کا حکم ہے، تو وہ سارے پاکی کے مسائل بیان کر دیے۔ اس کے لیے آپ کو قرآن کریم پڑھنا ہے نماز میں۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جو ہے قرآن کریم آپ کو فزیکلی جو ہے اٹھانا پڑے گا، اس کو ٹچ کرنا پڑے گا، اس کے ورق بدلنے پڑیں گے۔ اس کے لیے بتا دیے لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن کو صرف پاکی کی حالت میں آپ چھو سکتے ہیں۔ تو وہ سارے مسائل اس کے اندر آ گئے۔ جب آپ جو ہے ہاتھ دھو رہے ہیں، اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی نہیں دھو رہے، آپ جو کلی کر رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں کر رہے۔ کلی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ میں نے منہ سے جو بھی غلط کام کیے ہیں، غلط باتیں کہی ہیں، وہ سب جو ہے اس کے ذریعے سے دھل جائیں، وہ سب کا صفایا ہو جائے۔ جب آپ جو ہے کانوں میں جو ہے پانی پھیر رہے ہیں، تو جو ہے یا اللہ میں نے ان کانوں سے جو بھی جو ہے غلط باتیں سنی ہیں، وہ سب کا صفایا ہو جائے۔ جب آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، یا اللہ اس دماغ کے اندر، اس سر کے اندر جو بھی جو ہے تخیلات آئے ہیں، جو ہے اچھے آئے تو چلو الحمدللہ، اور اگر کوئی برے خیالات آئے ہیں تو یا اللہ اس کا بھی صفایا ہو جائے، وہ گناہ بھی ڈل جائے۔ ہاتھ پورے دھو رہے ہیں تو یا اللہ جو ہے پہلے تھوڑے ہاتھ دھو رہے ہیں کہ اس سے اگر کسی غلط چیز کو پکڑا ہے تو وہ صاف ہو جائیں، پورے ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہ ہاتھ آپ کے، یہ بازو، دست بازو کسی غلط کام کے لیے استعمال ہوئے ہیں تو یا اللہ وہ گناہ معاف ہو جائیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے اس سے پاکی ہو جائے۔ پیر دھو رہے ہیں تو یا اللہ یہ قدم کسی غلط کام کی طرف چلے ہیں تو جو ہے اس گناہ سے معاف ہو جائیں۔ وضو کا اصل طریقہ یہ ہے، کبھی یہ سوچ کر کے وضو کیا ہے کسی نے؟ وضو صرف ہاتھ پیر دھونے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ جو فلسفہ ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے وضو کرنا شروع کر دے کہ وضو کرتے ہوئے یہ باتوں کا غور و خوض کرے، تو پھر اس کی نماز کے اندر اثر کچھ اور ہوگا۔ کوئی اگر جو ہے کپڑے دھوتے وقت احتیاط کرے کہ بھئی یہ کپڑوں سے میں نے جو ہے نماز پڑھنی ہے، لہٰذا اس کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، ٹھیک طریقے سے دھونا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے واشنگ مشین میں ہر قسم کے کپڑے ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض جو ہے گندگی ایسی ہوتی ہے کپڑوں کے اوپر جس کو 2-3 دفعہ دھونے سے نہیں دھلتی۔ مان لیجئے کہ واشنگ مشین میں ضروری نہیں کہ ہر قسم کی گندگی صاف ہو جائے۔ بہت سے لوگ لانڈری کراتے ہیں، جسے ڈرائی کلین کہتے ہیں آپ، ڈرائی کلین۔ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈرائی کلین اکثر کپڑوں کو پاک نہیں کر سکتی ہے، صاف کر دے گی لیکن پاک نہیں کرے گی۔ اگر آپ کے ناپاک کپڑے ہیں تو اس کو پاک کرنے کا ذریعہ کچھ اور ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ آج کل کا جو ڈرائی کلین کا اکثر مقامات پر جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے کپڑے پاک نہیں کرتا، صاف کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے، دھلا دیتا ہے اس کو۔ تو یہ پاکی کے مسائل جو ہے سمجھنا ضروری ہوگا وہ نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو صرف یہ نہیں کہ نماز ادا کی، اس کے پیچھے ہر قسم کی عبادتیں آ گئیں۔ نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، نماز کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں
حج کی یہ آیت ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ تو کیا صرف یہ ہوگا کہ بھائی بس نماز پڑھ لی وہ کافی ہے؟ نہیں، بلکہ نماز میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، نماز کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، نماز میں جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب کا سب جو ہے نماز پڑھنے کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے پھر آپ کی حج کی عبادت آ گئی۔ آپ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہوتے جائیں گے۔ آپ پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو ہے تو زکوٰۃ سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہوتے جائیں گے۔ آپ پڑھ رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تو حلال کھانے سے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں، وہ جتنے بھی مسائل ہیں، احکامات ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ سب آپ کے اوپر لاگو ہو جائیں گی۔ تو ایک عبادت کا تذکرہ کر کے آپ کو ایسا گھیرے میں لے لیا ہے، ایسا آپ کو جو ہے جکڑ لیا ہے، یہ کہہ لیجئے کہ ہر قسم کی عبادت جو ہے سمجھ لیجئے کہ اس ایک نماز کے ضمن میں آ گئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس وہ لوگ جو ہے یہ تین چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب اور نماز اور مال خرچ کرنا، بلکہ یہ تین چیزوں میں، ایمان بالغیب میں سب کچھ ایمانیات اور عقائد اور بیلیوز، فیتھ، اس کے متعلق سب کچھ کور کر لیا۔ نماز کا تذکرہ کر کے سب کچھ جو کچھ بھی ہے، آپ کی عبادت کے جو بھی نقشے ہیں وہ سب کور کر لیے۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری کیٹیگری بیان کر دی۔ اب اگر یہ دوسری کیٹیگری میں بھی جو ہے عبادت کی لائن سے جتنا گہرائی میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جتنا مطلب اس کو پارٹیکلز کو مزید بریک ڈاؤن کرنا چاہیں، جتنا مزید جو ہے ڈسکوریز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وقت جو ہے کہاں اس میں جائیں گے تو آپ حضرات جو ہے پھر کہیں گے یار یہ تو سر سے اوپر کی بات گزر رہی ہے، یہ اتنی لمبی بات ہو رہی ہے، بات ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ میں ذرا تفصیل میں جا رہا ہوں، لیکن یہ تفصیل کی جو ہے اس وقت ابتدائی ایام میں ضرورت ہے، ان دنوں میں ضرورت ہے ان آیات کو اس طریقے سے سمجھنے کی۔ تو اسکرین پر لاتے ہیں اگلی آیت جو ہے، اگلا سبق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ کی آیت جو ہے، اس کو آپ دیکھیے گا۔ اس کا سبق کیا باندھا؟ مال کی قربانی، مال کی قربانی۔ اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے مال سے بڑھ کر کے اس کا جو ہے ٹائٹل ہونا چاہیے تھا قربانی بس، یا یہ کہ قربان کرنا۔ قربانی سے مراد وہ عید الاضحیٰ والے قربانی نہیں، بلکہ جو ہے قربان کرنا۔ چونکہ جو ہے ابا جی نے جب یہ تفسیر لکھی تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کا ٹائٹل باندھ دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مال کی قربانی۔ ادھر نکال لیتا ہوں میں۔ متقیوں کے اوصاف، نماز پر استقامت اور مال کی قربانی۔ جی، اب مال کی قربانی جو ہے ٹھیک ہے وہاں، لیکن میں جو ہے اس کو اور جنرک کرنا چاہتا ہوں، اور جنرل کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں مال کا تذکرہ نہیں ہے۔ مال کا تذکرہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے جو ہے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ بھئی مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ جو کچھ کے اندر بھی جو ہے علم بھی آ گیا، نالج، اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس جو ہے خدا کی کوئی نعمت ہے، کوئی دین ہے، وہ آ گئی۔ اس میں آپ کے پاس کوئی اسکلز ہیں، کوئی ہنرز ہیں، کوئی تجربہ ہے، وہ آ گیا۔ اس کے اندر ہر قسم کی چیز آ گئی کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیتے ہیں اس میں سے جو ہے کچھ دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص کھیتی باڑی کرتا ہے اور وہ کھیتی باڑی میں سے جو ہے کچھ اپنا غلہ اناج تھوڑا سا کسی غریب کو دے دیتا ہے، تو وہ پیسہ تو نہیں دے رہا لیکن اناج دے رہا ہے، وہ اس کا ادا ہو گیا۔ کوئی شخص ہے
جو انجینئر ہے اس کو جو ہے مطلب یعنی پلمبنگ وغیرہ یا الیکٹریکل یہ وہ جو ہے اس کا پتہ ہے، اب اس کے پاس خود کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ کیا آگے صدقہ کرے گا؟ لیکن اگر وہ خود جا کر کے مسجد میں جو ہے اپنی یہ اسکل شیئر کر دیتا ہے، کوئی اسلامک سینٹر میں جا کر کے یہ اسکل شیئر کر دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ ہنر ہے، میں تھوڑا سا آپ کا یہ کام کر دیتا ہوں، تو جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کر رہا ہے۔ اب جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہا ہے، اب کس کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کس پر خرچ کر رہا ہے؟ اس کو بھی بہت جنرک رکھ دیا۔ اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، وہ گاڑی جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں شاپنگ کے لیے اور یہ وہ سارا ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ وہ گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں نماز کے لیے بھی، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ عبادت بن گئی، لیکن وہی گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں کسی کی مدد کے لیے، وہی گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں کسی مریض کی عیادت کے لیے، وہی گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں کسی کا جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے، وہی گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں کسی کو کچھ سکھانے کے لیے، وہی گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں کچھ سیکھنے جانے کے لیے، وہی گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں کسی کو حج پہ جانا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے یا اس کا ٹکٹ بک کرانے کے لیے یا جو بھی ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ خرچ کر رہے ہیں۔ اب وہ خرچ کرنا بھی جو ہے بہت جنرک رکھ دیا، اس حد تک جنرک رکھ دیا کہ اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اپنے بھائیوں کے اوپر بہنوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، بشرطے کہ وہ خرچ کر رہے ہوں سیدھے رہ کر کے، پٹھے ہو کر کے نہیں، پٹھے کاموں پہ نہیں، الٹے چیزوں پہ نہیں، غلط کاموں پہ نہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہے مطلب بہن بھائیوں کو کہہ دیا لو جی سنیما کے ٹکٹ جاؤ، لو جی کانسرٹ کے ٹکٹ جاؤ، فلاں ڈانس دیکھو، یا جاؤ فلاں کامیڈی شو دیکھو، یا فلاں جگہ جو ہے مطلب ناچ گانا چل رہا ہے جاؤ وہ دیکھو۔ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، کامن سینس کی بات ہو رہی ہے کہ جو دین کے کام ہیں، جو اچھے کام ہیں اس کے اوپر، یا جو ضرورت کے کام ہیں اس کے اوپر۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ کہہ کر کے اس میں ہر قسم کی قربانی کو کور کر لیا، ہر قسم کی قربانی کو۔ اگرچہ یہاں سبق بنا ہے مالی قربانی، لیکن میرے حساب سے جو ہے اس میں مطلب صرف مالی نہیں بلکہ جانی قربانی، بدنی قربانی، علم و ہنر کی قربانی، جو ہے آپ کے وقت کی قربانی۔ بہت سے لوگ جو ہے فوجی جاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پہاڑی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ جاتے ہیں اور جا کر کے جو ہے اپنی قوم کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، وہاں ٹھٹرتی ہوئی سردی میں جہاں پر کوئی انسان رہنا گوارا نہیں کرے گا جا کر کے وہاں رہتے ہیں۔ کیا یہ اپنے آرام کی قربانی نہیں دے رہے ہیں؟ اپنی آسائش کی قربانی نہیں دے رہے؟ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تعارف کرایا تو تعارف کرانے میں 3 کیٹیگری کے لوگوں کا تعارف کرایا۔ اس میں پہلی کیٹیگری کو جو ٹچ کیا، متقی لوگوں کی جب بات ہوئی تو اس میں 3 مثالوں کو دیا، لیکن ان 3 مثالوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری زندگی کو، اس انسان کے پورے عالم کو، کل کائنات کو، اس کے پورے جہاں کو جو ہے اس میں سمیٹ لیا، اور مطلب اس طریقے سے آپ کو پابند کر دیا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ الدنیا سجن للمؤمن۔ سمجھے آج آپ آج اس کو جو ہے بہتر سمجھیں گے کہ دنیا مؤمنین کے لیے قید خانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر پابندی در پابندی آ گئی ہے۔ قیدیوں سے جو ہے نا مختصر اسٹیٹمنٹ لی جاتی ہے، مختصر اسٹیٹمنٹ، اس پہ دستخط کرائے جاتے ہیں، بعد میں پھر اس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اللہ کے قیدی بنے، اچھے قیدی بنے، اللہ کے اچھے مقصد کے لیے بنے۔ الدنیا سجن للمؤمن، اس دائرے میں رہ کر کے بنے تو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اللہ کا قیدی ہے تو اللہ نے اس کے سامنے یہ 3 باتیں رکھ کر کے اس کو جو ہے
مختلف زاویوں سے، ہر قسم کی عبادات سے، ہر قسم کے ایمانیات سے، ہر قسم کی قربانی سے جو ہے اس کو جکڑ لیا ہے، وہ آپ کا حصہ بن گیا۔ تو سبحان اللہ جو ہے یہ 3 کیٹیگری میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہے 3 قسم کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، جس میں متقیوں کی بات ہو رہی ہے پہلے، اور جو ہے ایمان اور غیب کی باتیں ہوئیں، پھر نماز کی باتیں ہوئیں، پھر مال قربانی کی باتیں ہوئیں، پھر چوتھا سبق آیا آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، پھر آخرت پر یقین جو ہے یہ باتیں آ رہی ہیں، پھر ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ آ گیا کہ یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر کافروں کے بارے میں تذکرہ آیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو ہے اس میں بھی جو ہے 3 باتیں آ گئیں، جو ہے کافروں کے بارے میں تذکرہ آ گیا کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ جو ہے اس کی بات آ گئی، اور لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جو ہے مزید جتنے اس آیت کو ایکسپلور کرنا چاہیں کریں۔ تیسری کیٹیگری پھر منافقین کی آ گئی۔ تو تینوں کیٹیگریز کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمیٹا، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے اگلا اعلان آتا ہے جو آج کی آیت کا سبق تھا، لیکن آج اس کو ہم کور نہیں کر پائیں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یا ایھا الناس، میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 پڑھیں تو آپ کا جو ہے آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہونی چاہیے، چونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو یہ کہا تھا الذین وہ لوگ جو کہ الذین یؤمنون جو لوگ ایمان لائے، ان الذین کفروا جو کہ جو ہے جنہوں نے کفر کیا، پھر منافقین کے بارے میں، لیکن پہلی دفعہ لوگوں کو جو ہے مخاطب کر رہا ہے، اور اس میں یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا۔ الناس، ناس سے مراد صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری کائنات اس کے اندر ہے۔ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب اس کے اندر ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کو آج جو ہے تفصیل کے ساتھ کور کرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے پہ جاتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ آج کے مہمان خصوصی بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ پروگرام کے اس حصے میں بھی بیٹھیں جو ہے، لیکن بہرحال ابھی بریک کے دوران ان کو شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا، پروگرام کے بعد حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب بریک کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔